بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بہت سے سیاستدانوں کے بہت سے سیاسی بیانات ہیں جن پر کہ آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ ظاہری بات ہے گفتگو تو کرنی ہے کیونکہ ہم نے سیاست پر بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس پر کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی سی بات کریں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اربوں روپے لگائے اور پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کروائی، جو کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرے ہی میچ کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پورے کے پورے ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہا ہے، حالانکہ ٹورنامنٹ کا میزبان پاکستان ہے۔ اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کو سیاست نے تباہ کر دیا ہے؟ سیاست نے کرکٹ کو کیا دیا اور کرکٹ نے سیاست کو کیا دیا؟ تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے۔ ہم نے یہ جو پاکستان اور کرکٹ میچ تھا، اس میچ سے 2-3 دن پہلے ہم نے کچھ کرکٹرز کے ساتھ اس پہ گفتگو کی تھی، اور اس میں وہ جو کرکٹ کے ایکسپرٹ تھے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں کو بہت زیادہ پر امید نہیں تھے، اور اس کی کیا وجہ تھی، انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کے سسٹم پر کیا تنقید کی تھی، ذرا سنیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو چیئرمین چینج ہوتا ہے۔ چیئرمین چینج ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے لے کے آتا ہے جس کو ڈومیسٹک چلانی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ باقی نقوی صاحب جو کام کرنا آتا ہے ان کا وہ بہت زبردست کر رہے ہیں، لیکن اگر کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ ان کا فوٹے نہیں ہے۔ سال میں 3 چیئرمین آ جاتے ہیں، وہ ایک چیئرمین جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی ٹیم دوبارہ سے لے آتے ہیں۔ پرانے چیئرمین نے جو پلانز لے ڈاؤن کیے ہوتے ہیں وہ سارے اٹھا دیتے ہیں اور ایک نئے پلان جو ہے نا لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب نیا آتا ہے وہ پھر سے آدھے رستے، کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں اگر آج بھی آپ جا کے ڈومیسٹک کرکٹر سے پوچھیں نا، کرکٹروں سے، کہ ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ 1000 سے 2000 روپے ہے۔ اب اتنی مہنگائی ہے، ایک فرسٹ کلاس کرکٹر 1000-2000 میں کیا کھانا کھائے گا؟ کون سا اچھا کھانا کھائے گا؟ وہ یا چنے کھائے گا یا بیچارہ دال کھائے گا؟ تو یہ تھے جی راشد لطیف صاحب، احمد شہزاد صاحب اور محمد عامر صاحب، جنہوں نے ہمیں پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کا جو کرکٹ کا سسٹم ہے اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں سیاست گھس گئی ہے، کرکٹ سیاست کا شکار ہے۔ تو اب پاکستان کی کرکٹ کو سیاست سے کیسے نکالیں، تو اس پر ہم سیاستدانوں سے ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، جو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے سربراہ بھی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، پاکستان سپورٹس بورڈ کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا کوئی براہ راست تعلق تو نہیں بنتا کرکٹ بورڈ کے ساتھ یا کرکٹ کے معاملات کے ساتھ، لیکن بطور ایک پاکستانی اور بطور ایک سیاستدان کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کرکٹ کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کی کرکٹ کو سیاست نے تباہ کر دیا، یہ ایک درست سٹیٹمنٹ ہے؟ جی بالکل حامد میر صاحب، یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ ایکسپرٹس بنائی ہیں ان کا ایک لفظ درست ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ یقین کریں کہ واقعی ہم ایسے لوگ بھی جن کو بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میچز دیکھیں اسٹیڈیم میں جا کے، تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس چیمپئن ٹرافی سے اور ان میچز سے، اور خاص طور پہ جب میچ ہندوستان سے ہوتا تو ہر بندہ انوالو ہوتا ہے، تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ دکھی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، جہاں سے کرکٹ کا جو ہے وہ یعنی جہاں سے کرکٹرز نے آنا ہے، جہاں سے وہ یعنی نایاب جوہر جس کو آپ نے تلاش کر کے، جس کو تراش کے آپ نے اوپر لانا ہے اور اس نے آ کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، وہاں پہ 1000-2000 روپے جو ہے وہ یعنی ڈیلی ہے یا دیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ مینٹور انہوں نے بنائے یہ پچھلے دنوں میں، ان کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، ان کو 50-50 لاکھ روپے مہینہ، اور وہ خود یہ کہتے پائے گئے ہیں اور سنے گئے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، اور ان کو 50-50 لاکھ روپے مہینہ۔ اور یہ کرکٹ بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس میں لوگ یعنی آفیسرز بھی اور باقی لوگ بھی جاتے ہیں، ان کے جو پرکس اینڈ پریولیج ہیں، حامد میر صاحب آپ کی سوچ ہے
یعنی یورپ، یو کے اور آسٹریلیا میں بھی وہ پیمنٹ لوگ حاصل وہ پیسے نہیں لے رہے ہوں گے جو یہ لے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سیر سپاٹے کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ کرکٹ بورڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ پروفیشنل یہاں پہ لوگ نہیں لائیں گے، یہاں سے ایڈ ہاکزم جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے. اب اس بات میں کون سی بات غلط ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ چیئرمین چینج ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ آ کے وہ اپنا پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اتنی دیر میں پھر دوسرے کی جو ہے وہ ٹرم آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے پوری قوم کو بڑا اس کے اوپر دھچکا پہنچا ہے، دکھ ہوا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کرکٹ بورڈ بھی اور دوسری بھی جو اسپورٹس ایسوسیشن ہیں ان میں پروفیشنل لوگوں کو لایا جائے. یہ ساری ایسوسیشن جو ہے یہ ریٹائرڈ لوگوں کی پارکنگ پلیس بنی ہوئی ہے. جو کہیں سے ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سفارش پیچھے تگڑی ہوتی ہے، وہ آگے ایسوسیشن کو قابو کر لیتا ہے، اور صرف کام یہ ہے کہ جی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہ اپنا جو ہے وہ گھومے پھرے اور اللہ اللہ خیر صلاح. اور تمام سپورٹس کا جو ہے وہ اسی طرح سے کیا وہ بیٹھا ہوا. اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے کرکٹ بورڈ پہ قبضہ کرتی ہے، وہاں پہ اپنے من پسند لوگوں کو لے کے آتی ہے، یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے دور میں جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی پابندیوں سے بھی آزاد کروا لیتا ہے. تو کیا واقعی یہ درست ہے کہ کرکٹ کو سیاست نے تباہ کر دیا؟ 100% اس پہ تو کنسنسس ہے، جیسا رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور سپورٹس کے ایکسپرٹ انہوں نے بات کی. اور اوور آل دیکھیں کرکٹ کا مسئلہ نہیں، آپ فیفا کی اٹھا لیں، فیفا کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے پاکستان کی. کیوں؟ کہ ہم نے قبضہ بنائی رکھا، ہم نے اس فنڈنگ کا مس یوز کیا، ہم آج تک اپنے الیکشنز نہیں کرا سکے. اولمپک ایسوسی ایشن اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ چند لوگوں کی ہیجمنی بنی ہوئی ہے، اور وہ ہیجمنی نہیں ٹوٹ رہی کیونکہ سپورٹس کو ہم فروغ نہیں دے رہے. دیکھیں 25 کروڑ کی عوام کا ملک ہو اور ادھر ٹیلنٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب کرکٹ آپ کی گلیوں میں ہے، اور خالی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس نے؟ ایکسپرٹ نے. جب ایکسپرٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا، نیپوٹزم ہوگا. جب فیملی بیس پہ آپ نے لوگوں کو لڑکوں کو کھلانا ہے تو پھر کس طرح کی پرفارمنس ہوگی؟ جب لڑکوں کو اتنی نروز ہی نہیں ہوں گی کہ اتنے بڑے میچ میں وہ پریشر سسٹین کر سکیں. تو اسی طرح کا آپ کو سبکی اٹھانی پڑے گی کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ہوسٹ ملک ارلی راؤنڈ میں ایگزٹ کر جائے. آج تک آئی سی سی کی یہ چیمپئنز ٹرافی کی ہسٹری میں نہیں ہوا جو پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے کہ آؤٹر پہ ہے، ہمیں کرکٹ کھیلنی آئے نہ آئے، ہم نے اسٹیڈیم اکھاڑ دیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لائٹس لگائی ہیں آپ کی ڈیفیکٹیو لائٹس ہیں. ابھی ایک پلیئر کو انہی میچز میں منہ پہ بال لگی. یہ تو بعد میں ایشوز کھلیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ایک بنے بنائے اسٹیڈیم کو اکھاڑا، کروڑوں اربوں ضائع کر دیے، کوئی آڈٹ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. مطلب یہ سارے سوال ہیں جو کہ غور طلب ہیں، اور عوام ان سوالوں کا جواب چاہتی ہے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، جب یہ وزیر اعظم صاحب ابھی آذر بائیجان کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو واپس آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات پہ ان کو کوئی نوٹس لینا چاہیے؟ کیونکہ اب تو جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے دور میں جو رولز ریگولیشن میں تبدیلی کی گئی، اس وقت کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو تبدیلیاں کیں، تو اس کے بعد تو اب یہ براہ راست کرکٹ بورڈ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے. اس میں بیچ میں سے وہ جو وزارت تھی پہلے اسپورٹس کی جو وزارت تھی انٹر پروونشل کوارڈینیشن والی، وہ نکل گئی ہوئی ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ ان معاملات کا نوٹس لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو یہ کیئر ٹیکر دور میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ بورڈ جو ہے یہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو یعنی جو ڈومیسٹک کرکٹ یہاں پہ 1000 روپے جو ہے وہ نہیں دے رہے، اس ٹیلنٹ کو، جس ٹیلنٹ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا ہے اور اس کے بعد اوپر آ کے اس نے ملک کا نام روشن کرنا ہے یا ملک کے لیے کھیلنا ہے، تو 14 ارب روپے جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیڈیم کے اوپر. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا کسی لیول پہ اوپر بھی کوئی عمل دخل تھا. یہ بورڈ نے ہی اپنے طور پہ یہ چیزیں کنسیو کی ہیں، بورڈ نے ہی اپنے طور پہ جو ہے ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بات کی ہے نیازی صاحب نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے شارٹیسٹ ٹائم میں یہ ساری ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو اس میں یقیناً
ایسی خامیاں جو ہیں وہ آگے جا کے ان کی نشاندہی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یعنی پوری قوم کو یعنی ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر پوری قوم آپ یقین کریں کہ کل کہ اس یعنی میچ کے ہارنے کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے اس بات کے اوپر گلہ نہیں کیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. ہر بندہ افسردہ. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے چاہیے. دنیا جس طرح سے اپنے جو ہے وہ اسپورٹس بورڈز کو چلا رہی ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے اور ہمیں یہ بات ختم کرنی چاہیے. یہ کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ موجودہ گورنمنٹ کو کہیں یا اس سے پچھلی کو کہیں یا اس سے دینی کو کہیں. ہر گورنمنٹ نے یہی کچھ کیا ہے. جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا جو پسندیدہ بندہ تھا اس کو انہوں نے لا کے ادھر بٹھا دیا اور اس کے بعد پھر اس کو پوچھنے والا کوئی. اچھا اب کیونکہ رانا صاحب آپ بھی قانون دان ہیں, وزیر قانون بھی رہے ہیں پنجاب کے, اور عمیر نیازی صاحب بھی قانون دان ہیں, تو آپ دو قانون دان جو ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانونی ایشو ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں کہ پاکستان جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن ایک سینئر وکیل اختر حسین صاحب نے آج جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم اختر حسین صاحب. جی وعلیکم السلام. اختر صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ اس کے اندر جو کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئیں اور خاص کر اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفرز ہوئی ہیں ان ٹرانسفرز میں آپ دیکھیں کہ ٹرانسفر تو کانسٹیٹیوشن کے تحت صحیح ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن کسی جج کو دوسری ہائی کورٹ میں لے جا کر سینئر موسٹ بنانا اس نیت کے ساتھ کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بنے گا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اور اس سے تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایگری نہیں کرتے تھے کہ ان کی اپنی ذاتی رائے میں بھی یہ غلط تھا. تو میرا جب سپریم کورٹ میں ایلیگیشن ہو رہی تھی تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ بے شک ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, وہ کمپیٹنٹ ہیں, لیکن جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا سینیارٹی کا ایشو اس وقت تک ان کو وہاں رہنے دیا جائے. لیکن وہ بھی میجارٹی سے ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی ایلیویشن کا مسئلہ تھا سپریم کورٹ کے اندر, ان کا پہلے بھی کنسیڈر ہوا تھا اور ان کے لیے جو ہے منٹس میں موجود تھا کہ ان کو نہیں کیا گیا تھا ایلیویٹ, تو اس پر بھی ہمارا ڈس ایگریمنٹ تھا. تو کچھ چیزیں جو ہیں جو یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی ہیں, ہمارا مطالبہ تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا, اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی ہیں. ان میں ان چیزوں کے اوپر کئی ایک چیزوں کے اوپر میرا اختلاف تھا. تو اس اختلاف کی بنیاد پر جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اب بار بھی کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بار کے اندر بھی ایکسٹریم ڈویژنس ہیں. ایک طرف سے لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ سائڈ کا جو ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ فار ڈیولپمنٹ آف جوڈیشل انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہے جو موو ہونی چاہیے اس طرح سے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. وی ٹرائی ٹو میک اٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزنٹلی جوڈیشل کمیشن کے اندر میرا اس طرح سے رہنا کوئی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ماضی کے لحاظ سے جو ایک یونائٹڈ ول آف دی بار ہے اس کا ریپرزنٹیٹیو بار کونسل جوڈیشل کمیشن میں ہو, وہ نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے اس وجہ سے اس سے ریزائن کیا. بہت شکریہ. اب اچھا عمیر نیازی صاحب, کرکٹ بورڈ میں بھی سیاست آ گئی اور جوڈیشل کمیشن میں بھی سیاست آ گئی, اور پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے سیاسی تقسیم, اس کی وجہ سے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم جوڈیشل کمیشن میں اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے؟ 100% دیکھیں, جوڈیشری پلر آف دی اسٹیٹ ہے, آپ کا آئین کہتا ہے, اور پلر آف دی اسٹیٹ کی ایک انڈیپینڈنس رہنی چاہیے. اس میں اگر انٹرفیئرنس ہوگی تو ظاہری بات ہے یہ پرابلم رائز ہوں گی. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا اعتراض ہی یہی تھا کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز اگر پک کرے گا ایگزیکٹو کے ممبران اور اپوزیشن کے بیچ میں بیٹھیں گے تو کل کو کس طرح سے وہ جوڈیشل ڈسپنسیشن پراپر کر سکیں. پھر یہ ایلیویشنز دیکھ لیں, جو ججز ابھی ایلیویٹ ہوئے ہیں, اپوائنٹ ہو گئے ہیں, انہوں نے 1 سال بعد کنفرم بھی ہونا ہے. اب ایک جج جو ایڈ ہاک جج آیا ہوا ہے اس نے انہی سیاستدانوں سے اپنا ووٹ لینا ہے دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پراپرلی اپنا فنکشن
अकॉर्डिंग टू वो डिस्चार्ज कर सकेगा, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली जो अख्तर हुसैन साहब बात कर रहे थे, देखिए आर्टिकल 200 बड़ा क्लियर है, ट्रांसफ़र की इन्होंने बात की। देखिए ट्रांसफ़र के लिए क्या कोई रीज़न स्पेसिफाई की, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में क्यों रिक्वायर्ड था? एक ऑलरेडी हाई कोर्ट जिसमें ऑलरेडी जजेस की शॉर्टेज है, जिसमें आपने अभी रिसेंटली जजेस अपॉइंट किए हैं, जहाँ ऑलरेडी 2.5 लाख केसेस का वर्कलोड है, वहाँ से आप स्पेसिफिकली एक जज साहिब को उठाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आते हैं जहाँ के वर्कलोड 15-16 हज़ार केसेस हैं, और वहाँ आप उसको ओथ भी अंडर आर्टिकल 194 दोबारा एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते और सीनियरिटी फिक्स करके प्यूनी जज बनाते हैं और बाद में आप एक्टिंग का चार्ज दे देते हैं। तो ये बेंच पैकिंग नहीं है तो क्या है? तो ओवरऑल जो है ना, हमने जुडिशल सिस्टम का तो मजाक बनाया ही बनाया है, मगर चीज़ों को हम इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि जो इदारा जो हमारे मसाइल को रिज़ॉल्व कर सकता था, जिस पे सबका एतमाद होना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से अब ख्वाब ही होगा। जी राना सनाउल्लाह साहब, आपका क्या ख्याल है कि जुडिशल कमीशन जो है उसमें वाकई सियासत आ गई, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ गई, और अख्तर हुसैन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो दुरुस्त दिया? देखिए, अख्तर हुसैन साहब बड़े बावकार और बहुत ही सीनियर जो है वो लॉयर हैं। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, और बदकिस्मती इन मानों में है कि ये बीमारी जो हमें लाहक है, बुनियादी तौर पे हमारे प्रॉब्लम में जो है ना, वो सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम में से हर बंदा ये समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। मामला ये कि जब आप एक यानी बोर्ड में या एक आप जो है वो अदारे में, एक अथॉरिटी में बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, और अगर आपकी बात जो है वो ना मानी जाए तो वो फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर अख्तर हुसैन साहब को इस जुडिशल कमीशन की जो है वो मेंबरशिप के ऊपर कोई इतराज था तो इन्हें पहले भी नहीं जो है वो पहले इजलास में नहीं बैठना चाहिए था। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक है जी, आईनी बेंच क्यों बना, वो आईनी बेंच जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के मुसद्दे में था, और आज भी आप उनसे पूछ लें, वो पीटीआई का जो है वो बयानिया था कि जी फेडरल कोर्ट ना बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाएं, आप बेंच बना दें। तो ये तो जो तोहफा है वो तो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब की का जो इत्तेहाद हुआ था 26वीं तरमीम के ऊपर, और बिल आखिर 26वीं तरमीम जो हुई है वो तकरीबन जो है वो 95% वही बातें हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्वदे में थी, और बहुत सारी बातों के ऊपर हमने जो है वो कंसीड किया और इनकी बातों को दुरुस्त माना, और हम अपनी बातों को जो है वो विड्रॉ किया। जुडिशल कमीशन जो है वो इस वक्त वहाँ पे कंप्लीट बैलेंस है, वहाँ पे 5 जजेस हैं जिनका वोट है, वहाँ पे 5 मेंबर्स हैं जिनको आप, वैसे तो गवर्नमेंट के 2 हैं, लेकिन आप उनको कह सकते हैं कि जी अटॉर्नी जनरल भी उनका है, लॉ मिनिस्टर भी उनका है, और जो एक अपना खातून को स्पीकर ने नामजद किया, आप उन 3 को और 2 को 5 ही जो है वो गवर्नमेंट के बनते हैं, 2 अपोजिशन के हैं, एक जो है वो बार का नुमाइंदा है। अगर 5 जजेस एक तरफ हो, गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ हो, तो बैलेंस तो अपोजिशन के पास है, बैलेंस तो बार काउंसिल के मेंबर के पास है। इससे और बेहतर बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है? जब जुडिशल साइड से लोगों को अक्सरियत हासिल थी, उस वक्त क्या होता रहा है? ये जजेस एलिवेट होने हैं या जजेस जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट में उनको लाना है, ये आपके चैम्बर का, वो मेरे चैम्बर का, वो उसके चैम्बर का, ये होता रहा है ना पिछले 15 साल। अब वहां पे जो भी फैसला होगा, ना गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है, ना जुडिशरी जो है वो जुडिशल साइड जो है अपनी मनमानी कर सकती है। बैलेंस वहां पे अपोजिशन के पास है, बैलेंस जो है वो उस मेंबर के पास है जो बार काउंसिल को जब रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये तरीका कि जी अगर मेरी बात आप माने तो सारा कुछ ठीक है, अगर मेरी ना माने तो जी सारा कुछ जो है वो गलत है, यही वो सोच है जिसने हमारे अदारों को भी तबाह किया है और हमारी सियासत को भी। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, वक्फे से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन में तो बैलेंस अपोजिशन के पास है, तो वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। नहीं, बैलेंस देखें, जब आप एक अमेंडमेंट लाते हैं उससे वेल क्राफ्ट करते हैं, पहले से सोच के
کہ یہ تعداد ہونی چاہیے ہمیں فیور کرے گی. دیکھیں آپ نے پاکستان بار کونسل کو نمائندگی دی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل میں اس وقت رولنگ گروپ آپ کے ساتھ ہے, آپ نے دی ہے. یہ تو یہ نہیں ہے نا کہ سندھ کی ایلیویشن میں سندھ بار کونسل بیٹھ رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کی ایلیویشن ہو تو پنجاب بار کونسل. آپ نے پاکستان بار کو نمائندگی دی ہے, آپ نے سپریم کورٹ بار کو بھی نہیں دی, ٹھیک ہے. آپ نے ایک اسپیسیفک لیا کیونکہ اس میں آپ کی میجورٹی. سیکنڈلی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 2 بندے اس کے بینیفیشری ڈائریکٹلی بن جاتے ہیں, ایک چیف جسٹس آف پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ, ٹھیک ہے. آپ نے وہ بھی ایڈ کر لیا. تو اس طرح جب آپ کرتے ہیں تو کمپوزیشن صاف, وہ میں کہتا ہوں کہ اندھے کو بھی نظر آئے گی کہ کمپوزیشن کس کی طرف ٹلٹیڈ ہے. تو دیکھیں معاملات کو خود کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. جوڈیشری کو اس طرح سے مسخ کر کے کسی کا فائدہ نہیں ہونا, الٹیمیٹلی نقصان ہمارا ہو رہا ہے. دیکھیں اس نقصان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ IMF بھی آج آپ کے اندر گھر میں گھس گیا. کیوں گھس گیا؟ کہ اس سے بھی آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے. اس نے بھی آپ سے معاہدے اس طرح کے سائن کرائیں کہ نہیں معاہدی جو ہے نا ڈائریکٹ ایکسیس کرائیں, حالانکہ کسی دنیا کے نظام میں اس طرح کی انگریس الاؤڈ ہی نہیں ہے. خود آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس نے آپ کے کیسز ڈیسائیڈ کرنے یا جس کے ماتحت عدلیہ نے کیسز ڈیسائیڈ کرنے, کیونکہ ایک لینڈر انسٹیٹیوٹ ہے جس کی جو پالیسی ہم پہ امپوز کرا رہے ہیں. سمجھیں میں اگر ایک گروور ہوں, مجھے ان کے ایگریکلچر ٹیکس کی پالیسی سے اختلاف ہے, میں اسی ہائی کورٹ میں جاؤں گا, مگر اس میٹنگ کے بعد کیا امپریشن جائے گا لوور جوڈیشری کو. اچھا رانا صاحب, یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے یہ وہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اپنے آپ کو اس پولرائزیشن سے علیحدہ کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک اجلاس کے بعد جو ریزولوشن جاری کیا ہے اس میں انہوں نے جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے اور اس کو کہا ہے جی کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ قانون جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے, انٹرنیشنل لاء کے بھی خلاف ہے. لیکن یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم پر آپ کے موقف کے ابھی تک ساتھ کھڑی ہے, لیکن اب پیکا ایکٹ پر اس کا موقف تبدیل ہو گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ریزولوشن پاس کیا ہے اس کے بعد جو یہ جو وکلا میں لائرز کمیونٹی میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ کم ہوگی یا بڑھے گی؟ نہیں دیکھیں حامد میر صاحب, جو پولیٹیکل پولرائزیشن وکلاء کمیونٹی میں ہے وہ تو اس کی تو بڑی گہرائی ہے. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور جو ہے وہ تھوڑے فرق سے جو ہے وہ ہار جیت ہو جاتی ہے, اور جس دن الیکشن کا رزلٹ آتا ہے اگلے سال کا الیکشن اسی دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ تو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر کنسنسس تو ممکن نہیں ہے, لیکن جہاں تک ان کا پیکا ایکٹ سے متعلق ان کی بات ہے, پیکا ایکٹ کے اوپر آج انہوں نے یہ ریزولوشن کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے ان کا پیکا ایکٹ کے اوپر بڑا ڈفرینٹ ان کا ویو تھا. لیکن پیکا ایکٹ جو ہے دیکھیں جب سب یہ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے صحافتی تنظیموں کے نمائندے ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو سوشل میڈیا اور دوسری جو خرافات ہیں میڈیا کے حوالے سے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو ہم ان کے حق میں نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بالکل جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ مس یوز ہوگا. اب دیکھیں اگر ایک لا کی آپ ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کو درست کرنا, جن کے خلاف سزا و جزا کا عمل جو ہے اس کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ مس یوز ہوگا. دیکھیں مس یوز تو ہر چیز ہوتی ہے. جو پینل ایکٹ ہے یہ 302 کی جو دفعہ ہے وہ کتنا مس یوز ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے تو 15 لوگوں کا وہ نام لکھوا دیتے ہیں, تو کیا پھر پینل ایکٹ کو جو ہے وہ قلم کرا دیا جائے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کو یعنی جو جنرل میڈیا ہے یا وہ لوگ ہیں جو حق لکھتے ہیں, سچ لکھتے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے خلاف جو سیفٹی میجرز, جو سیف گارڈز یہاں پہ ضروری ہیں ان کو جو ہے وہ کیا جانا چاہیے, ان کو وہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ مس یوز نہ ہو. لیکن جن لوگوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے ان کے خلاف اتنا ہی سخت قانون ہونا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ محاسبہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے گورنمنٹ تیار ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ جب بھی
جو ہمارا لیڈرشپ جو ہے جرنلسٹ کی جو ان کی تنظیمیں ہیں ان سے کہا بھی ہے کہ وہ آپ ایک کمیٹی بنائیں, وہ بیٹھے, جو آپ سیف گارڈ سیفٹی میجرز آپ کہیں گے اس کے مطابق, یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے, یہ صبح آپ چاہیں تو اس میں 10 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, وہ کی جانے چاہیے تاکہ یہ اچھا میں نے صاحب اسی حوالے سے پرسوں 26 فروری کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں, وکلاء کی تنظیمیں بھی ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں, صحافیوں کی تنظیمیں بھی ہیں, اور اس کے میزبان ہیں شاہد حقان عباسی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب دونوں, اور ظاہری بات ہے اس میں آپ کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بن جائے اور آئین کی بالادستی کے نام پہ اس میں سول سوسائٹی اور وکلاء کی تنظیموں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے؟ دیکھیں جو ڈیفرنٹ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو تو اپروچ کیا جا رہا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں, مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا ملک سے باہر ہیں, ان کا ڈیلیگیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا, جی ڈی اے کو ملنے ہمارا ڈیلیگیشن گیا, وہ چیزوں کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے موومنٹ چلانا, ساتھ ساتھ اویئرنیس کریٹ کرنا, یہ پارٹ آف اویئرنیس کیمپین ہے. دیکھیں اب جیسا آپ نے پیکا کی بات کی, دیکھیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو سول لائبلٹی اوفینسز ہیں, ان کو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے. میں چاہے جتنی سخت زبان استعمال کروں تو اس کی سزا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگلے کی زبان ہی کاٹ دیں. مطلب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ زبان بندی کے لیے ہم اتنے ایکسٹریم سٹیپس اٹھا رہے ہیں. کسی نے ٹریفک وائلیشن کی ہے تو آپ اس کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتے. دیکھیں آپ کے ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں, ان چیزوں کے ہیں, آپ کس طرح سے اتنے ڈریکونین سٹیپس اٹھا سکتے ہیں. تو یہی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مقصد بھی یہی ہے. اور الٹیمیٹلی جو موومنٹ کا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے رمضان کے بعد ہی جو چیزیں ہوں گی فارملائز ہوں گی. رمضان کے بعد, عید سے پہلے نہیں؟ عید سے پہلے تو دیکھیں ابھی فارملی کوئی چیزیں اس طرح کی طے نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی جے یو آئی کے بھی اپنے اعتراضات ہیں, چیزیں ہیں, ان کے ابھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہمارے جو اپنے ڈیلیگیشن کی, تو وہ ساری چیزیں ابھی. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرات اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں یا ابھی تک سیاسی خطرات موجود ہیں؟ نہیں دیکھیں, سیاسی خطرات اگر آپ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے, تو میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہوگا, یہ پاکستان کی سیاست کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور پی ٹی آئی کی جو سیاست زیادہ تر اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ نہ کسی سے ہم بات کریں گے, نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جس طرح گورنمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ان کا سٹانس رہا ہے, اگر وہ ایک اپوزیشن کے اتحاد میں بیٹھیں گے تو چیزوں میں فرق آئے گا. اور جہاں اس اتحاد میں اگر محمود خان اچکزئی جیسے, مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہوں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگریشن, جس اگریشن کا پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی, یعنی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کو بھی سامنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمی آئے گی اور ایک اتحاد کی جو ہے وہ حکومت ہے. ہم بھی کون سا کوئی سنگل پارٹی رول کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی دیگر پارٹی ہیں. ایک کولیشن جو ہے اگر گورنمنٹ میں ہے تو دوسرا ایک اگر اتحاد بنتا ہے تو ان دونوں کے درمیان پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بہتر گفتگو ہو سکتی ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزولوشن جو ہے وہ جب بیٹھیں گے ٹیبل پہ تو کوئی نہ کوئی اس کا. اچھا جی, میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے پہلے میں آج جاتا ہوں سانحہ لنجوٹ. آج سے 25 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا آزاد کشمیر کے نکیال سیکٹر کے ایک گاؤں لنجوٹ میں, جو کہ بالکل لائن آف کنٹرول پہ واقع ہے. اور وہاں پہ ایک رات کو 24 اور 25 فروری کی رات کو وہاں پہ انڈین آرمی جو ہے وہ اس گاؤں میں گھس گئی, اور اس نے ایک ہی خاندان کے جو 14 افراد تھے, جن میں کہ 6 عورتیں بھی شامل تھیں, ان کے سر کاٹے اور سر کاٹ کے وہ اپنے ساتھ لے گئے, اور وہ پھر ابھی تک واپس نہیں آئے. تو یہ جو سانحہ لنجوٹ ہے اس کو آج رات کو 25 سال گزر جائیں گے. یہ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان شہداء کو فراموش کر دیا گیا ہے, اور ان کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان کے سر کاٹ کے لے گئے تھے اور وہ آج تک واپس نہیں آئے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمیر نیازی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آذربائیجان کے دورے پہ ہیں. وہاں پہ انہوں نے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں پریزیڈنٹ آذربائیجان نے کہا جی پاکستان میں مزید $2 ارب کی وہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ان کے لیے سیاسی خطرات کافی کم ہو گئے ہیں. اچھا دیکھیں، سیاسی خطرات تو دیکھیں کس طرح سے کہیں گے کم. دیکھیں ایک پوزیشن ہی سیاسی نہیں تھی. دیکھیں 17 سیٹوں سے اٹھا کے آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا اور اس کے ارد گرد فورٹریس کھڑا کر دیا کہ جی ہم نہیں ہلنے دیں گے. چلیں آپ نے 1 سال نکال لیا، مگر اگر اکنامک فرنٹ پہ بات کر لیں کیا میجر ہیڈ وے کیا ہے. دیکھیں ٹیکسٹائل دیکھ لیں، 140 ٹیکسٹائل ملیں اسی ملک میں بند ہوئی ہیں. کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. آپ کے ہر سال 5 ملین 50 لاکھ لڑکا جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے جس کے لیے جاب نہیں ہے. آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا، چلیں مان لیا کم ہو گیا، 12% پہ آ گیا، 10 پہ بھی آپ لے آئیں گے. کیا آپ نے بینکوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں؟ پاکستان میں 5% بھی ایس ایم ایز کو قرضہ نہیں ملتا، حالانکہ ایس ایم ای آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی. سب سے زیادہ ٹیکس آپ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں، مگر کیا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس میں بڑے بڑے خاندان ہیں، بینکس انہی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، انہیں کارپوریٹ ریٹس پہ فائنینسنگ ملتی ہے، وہی معاملات چلاتے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جتنا ریونیو ہے اس وقت دبئی باہر پارک ہو رہا ہے. کیا آپ کوئی انکریجنگ فیکٹر لا سکیں کہ جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا وہ تو علیحدہ کہانی ہے. پچھلے 2 سال میں جو خالی دبئی $6 بلین گیا ہے، اس کے علاوہ کیا آپ کسی طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں کیا لا اینڈ آرڈر کی وہ پوزیشن ہے؟ لیکن آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے نا ہم $2 ارب انویسٹ کریں گے پاکستان. دیکھیں ایم او یوز کا تو قبرستان ہے پاکستان. اٹھا کے دیکھ لیں کتنے ایم او یوز کس ملک کے ساتھ ہے. ٹرکی کے ساتھ بھی تو ہم نے کی ہے. البیک کا نعرہ کب سے لگایا ہوا ہے. سعودی عربیہ کتنا آگے کوئی آیا گیا. بات ہے دیکھیں ہمیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، دنوں میں ملک بدل سکتا ہے. اس ملک کو کسی باہر کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیں اتنا بلیسڈ ملک ہے کہ اپنا اگر ہم ساحل سمندر ہی استعمال کر لیں، مطلب ایکسکلوسیو اکنامک زون آپ کا 2.5 ملین 250 ملین اسکوائر کلومیٹرز کا ہے. یہ مطلب اس کا ایریا کے پی کے اور سندھ کو کمبائن کر لیں اس سے زیادہ ایریا وہاں موجود ہے. تیل کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے. آپ کے تیل کو کوئی نہیں ہاتھ لگانے دے رہا. خالی آپ کی وہاں جو مچھلی چوری جو ہو جاتی ہے ساحل سمندر کی، اس کے آن ایسٹیمیٹ کریں $2 بلین کی ہے. آپ کے پہاڑ دیکھیں، چاغی آپ کا کہتے ہیں گارڈن آف منرلز ہے. آپ کے $بلین کا منرل چوری ہو رہا ہے. کس کی ناک تلے ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بات ہے ہم اپنی قوم کو جو بجلی دے رہے ہیں تو آپ آپس میں لڑیں گے اگر سیاستدان، تو پتہ تو بالکل نہیں چلے گا نا. تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کا جواب دیں گے کہ ٹھیک ہے آج آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے اعلان تو کر دیا کہ پاکستان میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تو ایم او یوز کا قبرستان ہے. اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے لیکن آتا کچھ نہیں ہے. دیکھیں عمیر نیازی صاحب نے جو ہے وہ ایک سائٹ کی جو ہے وہ ساری باتیں کی ہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ کیا 2017-18 میں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 24ویں نمبر پہ نہیں تھی، اور نیکسٹ اسٹیپ اس کا جو تھا وہ G20 کے اندر وہ داخل ہو جاتی. کیا اس وقت یہ مسائل تھے جو آج جن مسائل کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہے، کیا اس وقت یہ ضرورت تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ورلڈ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ ہماری مجبوری تھا؟ اور اس کے بعد پھر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیو کیا گیا ایک ایسی پارٹی کو جو اگر فری فیئر الیکشن ہوتا تو وہ دور دور جو ہے وہ نظر نہ آتی. اسے RTS بٹھا کے جو ہے وہ 52 سیٹس جو ہے وہ ان کو دی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت بنائی گئی. اس کے بعد انہوں نے جو حشر کیا اس ملک کا، تو جو حالت مارچ اپریل 2022 کو تھی آج اس سے تو بہتر ہے نا. چلیں اس سے تو جو صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف بہتر ہے اور بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. باقی ٹھیک ہے جن چیزوں کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ کام کرے اور اللہ بہتر کرے گا کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی اور زیادہ بہتر. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. عمیر نیازی صاحب آپ کو بھی بہت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.